بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے بیان کریں گے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بارے میں بات کریں گے۔ سامعین اکرام، یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور جوش ایمانی اتنا تھا کہ بارگاہ رسالت انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دوں، ان کو بتاؤں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے فیض یاب ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی ہم بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا غلبہ طاری تھا، اور دل ایمان سے منور تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں، مہربانی کریں، آپ اجازت دیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار کرنے پر حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشق مصطفیٰ سے سرشار، ایمان کی دولت سے مالا مال، بہت ہی جوش میں خوشی خوشی بے خطر، بے خوف و خطر لوگوں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اسی طرح اسلام کی دعوت دینے لگ گئے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خطیب کے طور پر ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ان لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعوت عام کو تو جھٹلایا، ساتھ ہی ان مشرکین مکہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے ستم کرنے لگے۔ سب کے سب ٹوٹ پڑے ایک دم سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا تشدد کیا، سخت پیٹا، گھسیٹتے رہے، مارتے رہے۔ عتبہ بن ربیعہ، اس نے تو انتہا کر دی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک پر بے تحاشا تھپڑ مارے، اتنا ظلم کیا، اتنا کہ بہت، کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلہ بنو تمیم ان لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور مشرکین سے ان کو چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، یہ جانور نہ ہو سکیں گے اور اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا،
جب ہوش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے بڑے بڑے معتبر لوگ موجود تھے۔ آپ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو پوچھی اور پوچھنے لگے، بہت ہی تکلیف سے اور محبت سے سرشار ہوش آتے ہی پوچھا کہ نبی خدا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں ہیں اور کہاں پر ہیں؟ یہ بات حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو بہت ہی بری لگی۔ وہ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے تم پر ظلم کیے ہیں، ستم کیے ہیں اور آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ پھر بھی آپ اس شخصیت کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی پوچھتے رہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ جب ان کے یہ محبت کا عالم دیکھا تو ان کے قبیلے کے لوگ ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ جب تک یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تو ان کے ساتھ رشتہ داری سب معاملات ختم کر دیے جائیں۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، جاتے ہوئے انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کو کھانا تک نہیں دینا جب تک یہ نبی خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اور اس کا بائیکاٹ نہ کر دیں، اس وقت ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دینا۔ ماں تھی، کب تک صبر کرتی؟ بیٹے کی محبت، بیٹے کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور بیٹے کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا اور کہا بیٹا دن بھر کے بھوکے ہو اور ظالموں نے ظلم بھی کیا ہے، میرے پیارے صدیق ابو بکر کھانا کھا لو۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری پیاری امی جان، اللہ پاک کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا اے ابو بکر پریشان نہ ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو فوراً ہی وہ اپنے زخموں کے دردوں کو بھول گئے، حالانکہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ فوراً ہی اپنی ماں کو کہا مجھے حضور کے پاس لے کے جاؤ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤ۔ انہوں نے اپنی ماں کا سہارا لیا، سہارا لے کر بارگاہ رسالت انام صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی تو بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ سامعین کرام، یہ محبت تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں یہ محبت تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ صدیق کے اس چہرے انور کو خود حضور چوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے۔